Bismillahirrahmanirrahim. Gulliver's Travels by Jonathan Swift. Voyage 2. Brobdingnag. Brobdingnag. سمندر پار سے اور پاکستان سے تمام دوستوں کو انپاپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلش لٹریچر میں خیر مقدم ہے. This lecture is divided into two parts. In first part we will discuss the characters. کون سے کریکٹر سے ہم انکاؤنٹرڈ ہوں گے. سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم ایونٹس اسٹڈی کریں گے اور ایونٹس کو 2 لیئرز میں اسٹڈی کریں گے. فرسٹ لیئر میں اکرنس ایونٹ، سیکنڈ لیئر میں اس کے انڈر لائن میننگ دیکھیں گے. You must have registered in your hand Brobdingnag سیکنڈ ویج ہے، دوسرا سفر ہے گلیور کا. گلیور اس جزیرے پر 60 فیٹ ہائی لوگوں سے ملے گا. جینٹ کی طرح لوگ ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والے، بڑے بڑے ناک والے، بڑے بڑے وجود والے. اوور آل کریکٹر لسٹ میں فرسٹ آف آل Brobdingnagians. Brobdingnag کے سپیل ہیں BROB بروب، DING ڈنگ، نیگ NAG نیگ. Brobdingnagians کے سپیلنگ ہوں گے BROB بروب، DING ڈنگ، NAG نیگ، IANS Nagians. Brobdingnagians means inhabitant of Brobdingnag. Brobdingnag کے اندر رہنے والوں کو کہتے ہیں Brobdingnagians. Say with me 5 times Brobdingnag. 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 Say with me Brobdingnagians. 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 Now inhabitants of Brobdingnag are called Brobdingnagians. یہ جینٹ لائک بڑے بڑے قدآور لوگ ہیں. ایز کمپیئر ٹو گلیور یہ جینٹ ہیں. جس طرح کے فرسٹ ویج للی پھٹ کے اندر گلیور جینٹ کی طرح تھا، سیم لائک یہاں پر اس آئی لینڈ پر گلیور للی پھٹ کی طرح نظر آتا ہے، للی پوشنز کی طرح نظر آتا ہے، اور یہ Brobdingnagians قدآور لوگ نظر آتے ہیں. اس میں سیکنڈ کریکٹر ہے ماسٹر فارمر، استاد کسان، ماسٹر فارمر. جب گلیور کی پروننسیشن گلیور ہے GULLIVER گلیور، گاور بھی کہتے ہیں اسے، گاور اور گلیور. گلیور دیٹ از اے رانگ پروننسیشن. مجھ سے کل بروہی صاحب فون کر کے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ فرسٹ لیکچر جو آپ نے دیا تھا 3 years بیفور، تو اس وقت آپ نے اس کو گلیور کہا ہے، اب آپ اسے گلیور کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا اس وقت میں چھوٹا تھا، تو آپ نے اب گلیور پڑھنا ہے. اور جب بربڈنگنیگ کے اندر سٹے کرتا ہے گلیور
تو اس وقت سب سے پہلے جو اس کا انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ ایک ورکر سے ہوتا ہے، ورکر فارمر سے ہوتا ہے، اور وہ ورکر فارمر اس کو اٹھا کر جا کر اپنے ماسٹر فارمر کو جا کر دے دیتا ہے، اور ماسٹر فارمر اسے کچھ عرصہ اپنے پاس رکھتا ہے، اور پھر یہ ماسٹر فارمر اس کے بعد گلیور کو بروبڈنگنیک کی کوئین کو بیچ دیتا ہے۔ نیکسٹ کریکٹر، گلمڈا لکلیچ، گلمڈا لکلیچ، گلمڈا لکلیچ، گلمڈا لکلیچ، گلمڈا لکلیچ، اسپیل GLUMDA، گلمڈا، LCLITCH، LCLITCH، گلمڈا لکلیچ، گلمڈا لکلیچ۔ یہ کس طرح کے نام ہیں؟ ایکچولی جوناتھن سوئفٹ نے جو اس کے ذہن میں آیا اس نے ایبسرڈ قسم کے نام رکھے ہیں، ایبسرڈ قسم کے نام، عجیب و غریب بس نام جو اس کے ذہن میں آئے اس نے دے دیے، اور اس کی پروننسیشن آپ جیسے بھی کر لیں گے ٹھیک ہوگی، اٹس ناٹ اے میٹر، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ گلمڈا لکلیچ، گلمڈا لکلیچ ایک چھوٹی لڑکی کا نام ہے، شی از 9 years old اور مے بی 10 years old، اور ویسے بروبڈنگنیگین لینگویج کے اندر گلمڈا لکلیچ کا مطلب ہے لٹل نرس۔ گلمڈا لکلیچ ماسٹر فارمر کی بیٹی ہے، اور یہ بہت اچھی کیئر کرتی ہے گلیور کی، یہ گلیور کی کیئر ٹیکر ہے، اس کے رہن سہن کھان پان کا سارا انتظام گلمڈا لکلیچ کرتی ہے۔ نیکسٹ، دا کنگ، کنگ بروبڈنگنیک کا کنگ ہے، اور کئی مرتبہ کئی گھنٹے کنگ اور گلیور آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ملک کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈسکارڈ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں ایک دوسرے کے ملک کے اوپر۔ خاص طور پر کنگ وہ گلیور کے ملک انگلینڈ کو لائک نہیں کرتا، وہاں کی پالیسیز لائک نہیں کرتا، وہاں کی پولیٹکس لائک نہیں کرتا۔ دا کوئین، ویری کلیئر، بروبڈنگنیک کی کوئین ہے، یہ کنگ کی وائف ہے، اور یہ گلیور کو پرچیز کرتی ہے اور بڑی انٹرٹین ہوتی ہے گلیور سے، لیکن گلیور اس کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ گلیور کو کوئین سے سمیل آتی ہے اور اس کے کھانے پینے کے طریقہ کار سے نفرت کرتا ہے۔ دیز ور دا کریکٹرس۔ ٹیک اے براڈ ویو ونس اگین، ایک بار پھر رجسٹر پر نظر دوڑائیں اور دیکھ لیں کون سے کریکٹرس تھے۔ Now, attention please. Incidents in which to Brobdingnag، اوپر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اور میں نے 20 انسیڈنٹس ڈسکس کیے ہیں، 20 ایونٹس ڈسکس کیے ہیں اس جزیرے کے۔ فرسٹ آف آل میں بتاؤں گا کہ گلیور اس جزیرے پر پہنچا کیسے ہے۔ آفٹر دس ہم 1 by 1 20 ایونٹس ڈسکس کریں گے، اور ہر ایونٹ کو 2 لیئرز میں ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ لیئر ہوگی ہیپننگ ایونٹ، جو کہ گلیور ٹریول بک کے اندر ملتا ہے، اور سیکنڈ لیئر میں ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم اس سے ایکسٹریکٹ کریں گے کہ اس میں سوئفٹ کا کہیں کوئی اور مطلب تو نہیں ہے، مے بی۔ آن جون 20 1702، 1702 کی بات ہے، گلیور کو للی پٹ سے آئے ہوئے تقریباً 10 منتھ گزرے ہیں۔ گلیور اب دوبارہ ایک نئے ایڈونچر پر جانے کے لیے تیار ہے، وہ پھر ایک شپ میں سوار ہوتا ہے، اس شپ کا نام بھی ایڈونچر ہے۔
ایڈونچر شپ کے اندر گلیور سوار باقی تمام لوگوں کے ساتھ. ہیپی ہیلدی سفر سموتھلی شروع ہو گیا. ویری ویل دے آر گوئنگ. صرف ایک پرابلم آیا ہے کہ کیپٹن ال ہے اور پھر سفر کے دوران کئی منتھ وہ گزارتے ہیں اور بہت سارا عرصہ گزارنے کے بعد پھر ایک دم سٹارم سے سٹرک ہوتا ہے یہ ایڈونچر شپ اور پھر اس شپ کو سٹارم راستے سے بھٹکا دیتا ہے اوے فرام دا ٹریک اور یہ سمندر میں بھٹکتا رہتا ہے. ایون کہ ان کو سفر سٹارٹ کیے ہوئے جرنی سٹارٹ کیے ویج سٹارٹ کیے 1 سال گزر جاتا ہے. اب یہ پھر 16 جون 1703 کی بات ہے 1703 کی بات ہے. 1 سال گزر گیا ہے اور شپ بھٹک رہا ہے. ایک جگہ پر جزیرہ نظر آیا ہے اور وہاں پر لنگر ڈال دیا گیا ہے اینکر ڈال دیا گیا ہے. جہاز کو ٹھہرانے کے لیے لوہے بڑے بڑے زنبور لوہے نیچے سمندر میں گرا دیے گئے ہیں تاکہ جہاز یہاں پر ٹھہر سکے اور ان کو پانی کی ضرورت ہے. اور کیپٹن تقریباً 1 درجن لوگوں کو کہتا ہے بوٹ پر سوار ہو اور سامنے والا جزیرے پر جاؤ اور دیکھو وہاں پر پانی ہے تو پانی لے کر آؤ. گلیور بھی اسی گروپ کا حصہ ہے اور گلیور وہاں پر ان کے ساتھ جاتا ہے. جو ہی جزیرے پر پہنچتا ہے تو جزیرے کی بیوٹی دیکھ کر انتھرالڈ ہوتا ہے. جزیرے کو دیکھتا ہے جو ہی تو وہ بھٹک جاتا ہے اپنے گروپ سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ جزیرے کو آبزرو کرنے لگ جاتا ہے یہاں تک کہ ایک دم اسے شاؤٹس کی آواز آتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گروپ کے 9 لوگ بھاگ رہے ہیں. 2 لوگ اس کے پیچھے لنگر کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑا جن ٹائپ ٹارزن ٹائپ کوئی دیو کامت شخص ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. گلیور آواز دیتا ہے بھائی مجھے بھی ساتھ لے جاؤ لیکن کوئی کسی کی نہیں سن رہا. وہ جن وہ جینٹ وہ دیو کامت آدمی وہ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان چھوٹے قد کے لوگوں کو. گلیور بھاگتا ہے لیکن گلیور جب دیکھتا ہے کہ بھئی کام ہاتھ سے نکل گیا ہے تو گلیور اپنے آپ کو اس جزیرے میں چھپا لیتا ہے جھاڑیوں کے نیچے تیزی کے ساتھ. اب گلیور اس جزیرے پر پہنچ گیا. لیٹس سی اب ایونٹ دیکھتے ہیں. پہلا ایونٹ پوائنٹ 1 لکھیں ایونٹ 1 لکھیں. 1 لکھ کر آپ نے لیئر 1 لکھنا ہے اور لیئر 1 میں کیا ہوا ہے جو باتیں آپ کو سنائی دیں سمجھ آئیں جو ایونٹ آپ کو پتہ چلے انگلش میں اردو میں ہندی میں پنجابی میں جیسے بھی لکھنا چاہیں لکھ ڈالیں ایک بار کنسیپٹ کلیئر ہوں. ویسے میرا یہ یقین ہے اگر آپ ریکارڈنگ صرف سن لیں ایونٹ کو مائنڈ میں رکھ لیں اور کہیں پر ایونٹ کے لیے ہر ایونٹ کی 1-2 لائنز لکھ لیں اور سپیلنگ تیار کر لیں آپ ایگزام میں جا کر کوئی بھی سوال آ جائے آپ سالو کر آئیں گے اور بہت اچھا سالو کر کے آئیں گے. سب سے اچھا آپ سالو کر کے آئیں گے. فرسٹ لیئر 1 Gulliver finds that much of the island is well cultivated, but the grass is 20 feet tall. Similarly, corn is at least 40 feet high. Gulliver sees another giant, another man 60 feet high. This time he is well dressed. He is walking along the path. He notes that each of the giant's step is about 10 yards long. وہ دیکھتا ہے یہاں پر کہ علاقہ تو بہت کلٹیویٹڈ ہے خوبصورت ہے گھاس بہت بڑا بڑا ہے 20 فٹ ہائی تو گھاس ہے اور پھر کارن کی فصل وہاں پر موجود ہے وہ بھی 20 فٹ ہائی ہے بلکہ وہ 40 فیٹ ہائی ہے. وہاں پر ایک جینٹ طبیعت کا جینٹ شکل و صورت کا خد و خال کا ایک آدمی آتا ہے اور وہاں اگر ویل ڈریسڈ ہے لوگوں کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ جلدی کرو فصل کاٹو اور پھر یہ جینٹ دوسرے لوگوں سے باتیں کر کے سائڈ پر جاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ جب قدم بھرتا ہے تو اس کے سٹیپس تقریباً 10 یارڈ کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں 10 گز کا فاصلہ طے کرتے ہیں. اتنے بڑے قد کے لوگوں کو دیکھ کر گلیور ڈر جاتا ہے. ہی از آلریڈی ایگزاسٹڈ مایوس بہت زیادہ ہو گیا.
اور وہ چھپ جاتا ہے اور وہ صرف اتنی امید کرتا ہے کہ جلدی وہ مر جائے گا، اور وہ وہاں پر سوچنا شروع کرتا ہے کہ میں بھی تو جب للی پوٹ کے اندر تھا، للی پوشنز کے لیے میں بھی ایسا جن تھا، تو وہ لوگ کیسا خطرہ محسوس کرتے ہوں گے مجھ سے اور میری پاور سے، اور وہ کیسے سمجھتے ہوں گے کہ میں اسٹرینج کریچر ہوں، جس طرح کہ میں اب ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ للی پوٹ کے اندر میں اکیلا جینٹ تھا اور بہت سارے وہاں پر للی پوشنز تھے، اور یہاں پر میں اکیلا للی پوٹ ہوں اور بہت سارے یہاں پر جینٹ ہیں، گلیور کی طرح کے جینٹ ہیں۔ بس وہ وہاں پر جھاڑی کے نیچے چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ ایک دم وہاں سے فارمر گزرتا ہے۔ جو ہی فارمر قدم بھرتا ہے تو گلیور کو لگتا ہے کہ یہ قدم تو سیدھا اس کے اوپر آ رہا ہے۔ گلیور زور سے چیختا ہے، شریک کرتا ہے، تو وہ جینٹ وہاں پر اپنا سٹیپ چھوٹا لیتا ہے، رکتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے، گلیور کو پکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں اٹھاتا ہے تاکہ وہ غور و فکر سے دیکھ سکے کہ یہ ہے کیا چیز۔ گلیور ریزسٹ کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اس کے ہاتھوں میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کہیں وہ اسے چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ 60 فیٹ کی بلندی سے ہی گلیور کو نیچے گرا دے۔ اس ڈر سے، اس خوف سے گلیور اپنے دونوں ہاتھ پریئر شیپ میں بنا لیتا ہے۔ جس طرح ہم دعا مانگتے ہیں تو ہاتھ دونوں آگے کھڑے کر لیتے ہیں، وہ اس طرح ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بیکاز ہی ڈونٹ نو دا لینگویج آف دس براڈ-ڈگنیڈینس، تو وہ صرف اشارے سے ہی، پوز سے ہی بتا سکتا ہے کہ میں تو اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں اور میں مرنے والا ہوں۔ تو جینٹ اس بات سے بڑا پلیزڈ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے گلیور کے اس طرح کے بیہیویئر سے، اور وہ اسے اٹھا کر پاکٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اور یہ فارمر ایک لیبر ہے، ایک عام آدمی ہے، اور یہ اس کو جیب میں ڈال کر سیدھا اپنے ماسٹر کے پاس چلا جاتا ہے، چودھری کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ تھا ایونٹ۔ اس ایونٹ کی لیئر 2 کیا ہے؟ لیئر 2 میں 2 چیزیں نظر آئی ہیں۔ ایک الگری کہ فکشنل چیزیں ہیں، خوابیدہ چیزیں ہیں، کارٹون ٹائپ چیزیں ہیں، بس کوئی جھوٹ موٹ کے بڑے بڑے فگر بنا دیے گئے ہیں، الگری ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، سٹائر کی گئی ہے۔ سٹائر کس چیز پر ہے؟ سٹائر یہ ہے، philosophers are in the right when they tell us that nothing is great or little otherwise than by comparison۔ جس طرح فلاسفر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، بڑے یا چھوٹے کا فرق تو بس صرف آپ کمپیریزن سے کرتے ہیں، کمپیریزن، موازنے سے تعین کرتے ہیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، ادروائز ہر چیز بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے، ہر چیز برابر ہوتی ہے۔ عشق کی داستاں ہے پیارے، اپنی اپنی زباں ہے پیارے، عشق کی داستاں ہے پیارے، اپنی اپنی زباں ہے پیارے، رکھ قدم پھونک پھونک کر ناداں، رکھ قدم پھونک پھونک کر ناداں، ذرے ذرے میں جاں ہے پیارے، ہم زمانے سے انتقام تو لیں، ہم زمانے سے انتقام تو لیں، ایک حسین درمیاں ہے پیارے، عشق کی داستاں ہے پیارے، اپنی اپنی زباں ہے پیارے، رکھ قدم پھونک پھونک کر ناداں، ذرے ذرے میں جاں ہے پیارے۔ تو یہ ذرے ذرے میں جاں ہے، ذرے ذرے میں زندگی ہے، ذرے ذرے میں مکمل زندگی ہے۔ بس چھوٹا بڑا کمپیئر کرتے ہیں ہم، موازنے سے، کمپیئر سے ہم کرتے ہیں یہ چھوٹا یا بڑا ہے، وگرنہ ایک سنیک کے اندر بھی اتنی ہی زندگی ہے جتنی ایک ایلیفنٹ کے اندر زندگی ہے، ایک انسان کے اندر بھی اتنی ہی زندگی ہے جتنی کہ ایک چھوٹے سے انسیکٹ کے اندر زندگی ہے، ایک بٹر فلائی کے اندر زندگی ہے۔ تو فلاسفر ٹھیک کہتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کے سٹائر ہے کہ بس گلیور کو اب وہ پیٹ سمجھ رہا ہے، وہ کسان ایک چھوٹا سا پالتو چھوٹا سا جانور سمجھ رہا ہے، وہ اپنے مقابلے میں دیکھ رہا ہے اسے۔ سیکنڈ آئیڈیا کیا ہے؟
सेकेंड आइडिया इसमें बताया गया है कि पावरलेस होना सोसाइटी में कैसा होता है। जब कोई करेक्टर पावरलेस होता है, ताकत के बगैर होता है, तो सोसाइटी में वो कैसा होता है। जिस तरह के लिलीपुशियंस ने महसूस किया होगा ग्लैवर के आने पर। ग्लैवर वॉज पावरफुल, लिलीपुशियन वर नॉट। सेम लाइक ये पावरलेसनेस का अगर आइडिया है तो स्विफ्ट इस बात पर रोशनी डाल रहा है कि इंग्लैंड के अंदर वो लोग कैसा महसूस करते होंगे जो लिलीपुशन जैसे हैं, जो पावरलेस हैं। तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जर्रे जर्रे में जान है प्यारे। सेकेंड इवेंट, लेयर फर्स्ट। मास्टर ने गुलीवर को देखा, मास्टर ने गुलीवर को उठाया और घर ले आया, अपनी बीवी को पेश किया। उसकी बीवी सबसे पहले देखकर तो चीखें मारती है, डर जाती है कि ये क्या चीज़ आ गया है हमारे घर में। लेकिन जल्द ही वो गुलीवर से इंटरटेन होती है और गुलीवर की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। गुलीवर की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। गुलीवर और फार्मर आपस में बात करने की कोशिश करते हैं, बट अनसक्सेसफुल। डिनर टाइम हो जाता है और गुलीवर ऑब्जर्व करता है कि फैमिली पूरी डिनर की टेबल के गिर्द बैठ गई है, जिसके अंदर एक ग्रैंड मदर है, 3 चिल्ड्रन हैं और फिर वो वाइफ और हस्बैंड मौजूद हैं। फार्मर और उसकी वाइफ मौजूद है। फार्मर की वाइफ वो गोश्त तोड़ती है और रोटी के छोटा टुकड़ा तोड़ती है और वो गुलीवर को दे देती है। गुलीवर जल्दी से अपनी पॉकेट से खंजर निकालता है और फिर वो उस गोश्त को चीरता है, रोटी को चीरता है और उसको फिर खाता है। इस सीन ने तमाम फैमिली को बहुत इंटरटेन किया एंड ऑल आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड डिलाइटफुल बाय वाचिंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑफ गुलीवर। बाद में गुलीवर टेबल के ऊपर उठकर चलना शुरू कर देता है और वो अपने फार्मर, जिसको अब वो मास्टर कहता है, मास्टर है उसका, अब वो उसी को अपना मालिक समझता है। गुलीवर उसकी तरफ चल देता है टेबल पर चलते हुए। रास्ते में से ही फार्मर का बेटा गुलीवर को टांग से पकड़ता है और उल्टा लटका कर हवा में उसे झुलाता है और गुलीवर इंतहाई फ्राइट महसूस करता है। ही इज़ रियली फेयरफुल, फ्राइटेंड ही इज़। और फार्मर इस बात को देखकर फौरन ही अपने बेटे से गुलीवर को ग्रैब करता है, छीन लेता है और अपने बेटे के कान पर एक बॉक्स देता है, मुक्का दे मारता है। सो वेरी हैप्पी हेल्दी एलेगरी। लेयर 2 में हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि एलेगरी बहुत अच्छी है। The event is good example of allegory and powerlessness, ताकत ना होना, हेल्पलेस होना, ये कंसेप्ट भी मौजूद है इसके अंदर। आइए हम तीसरा इवेंट देखते हैं और उसकी लेयर 1 देखते हैं। Now a baby is brought into the room, अब उसे रूम में ले आते हैं। बेबी को, गुलीवर रूम में बैठा होता है और छोटा बच्चा, एक छोटा बेबी है, 1 साल का, 1.5 साल का है, उसे भी रूम में ले आते हैं। बच्चे ने जो ही गुलीवर को देखा तो वो रोने लग गया गुलीवर के लिए, जैसे बच्चे टॉय के लिए रोते हैं, खिलौने के लिए रोते हैं। और फिर माँ ने देखा, माँ ने कहा मेरा बच्चा रो रहा है। उसने गुलीवर को थोड़ा आगे कर दिया कि जा ज़रा खेल ले बच्चा। उसने फ़ौरन ही गुलीवर को पकड़ा और निचोड़ कर रख दिया, हाथ के अंदर प्रेस कर दिया और फिर उठाकर उसने गुलीवर को अपने मुँह में डाल लिया और गुलीवर का पूरा सर बच्चे के मुंह में चला गया है। गुलीवर वहाँ पर फटक रहा है, वहाँ पर वो बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहा है और गुलीवर बहुत ज़ोर से चीखें मारता है। बच्चा डर जाता है और गुलीवर को गिरा देता है। ये तो शुक्र है कि गुलीवर बच्चे की माँ के अपहरण पर उसके आगे वाले फ्रंट दुपट्टे पर या आगे जो अपर उसने पहना हुआ था उसके ऊपर गिरता है। वो आगे अक्सर घर में औरतें काम करते वक्त किचन के अंदर वो पीछे से, आगे से फ्रंट पर एक अपहरण पहन लेती हैं, एक कपड़ा सा पहन लेते ताकि उनके कपड़े डर्टी ना हो या फटे ना किस चीज़ से लगकर। तो उसके ऊपर गिरता है और उसका कुछ बचाव हो जाता है। बेबी फिर भी रोता रहता है
اور پھر بیبی کو چپ کرانے کے لیے اس کی ماں اسے دودھ دینے لگ جاتی ہے۔ گلیور جب ویمن کے اس بریسٹ کو دیکھتا ہے تو بریسٹ بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے، کوئی 5-6 فٹ کا تو بریسٹ ہوتا ہے۔ دیٹ از لکنگ ویری ڈسگسٹنگ ٹو گلیور۔ اس کے اوپر براؤن اور بلیک اور بدنما دھبے ہیں بریسٹ کے اوپر، اور وہ اس کے اندر غلاظت ہے، گندگی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ بڑے سائز کا ہے تو اس لیے اس کے ڈیفیکٹس واضح نظر آ رہے ہیں۔ سو دیٹ واز ہیپننگ۔ لیئر 2، اس طرح کی باتیں اگر برداشت نہیں کر سکتے آپ تو آپ گھبرائیں نہیں۔ پورا انگلینڈ نے برداشت نہیں کیا تھا اور جوناتھن سوفٹ کو مار دینا چاہتے تھے، پورے انگلینڈ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی یہ باتیں، جس طرح کے پاکستان کے اندر آپ منٹو کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ منٹو بھی تو ایسی باتیں لکھتا تھا، اور اب منٹو پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے۔ بلکہ منٹو جس طرح کی باتیں لکھتا تھا اب تو ہمارے نوجوان ان کاموں میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ لیئر 2 دیکھیں، الیگری موجود ہے، سٹائر بھی موجود ہے۔ سٹائر کیا ہے؟ ویمن کی اگلینس پر سٹائر کی گئی ہے۔ ویمن کو دیکھا گیا، اس نے بڑے اسپیکٹرم میں، بڑے ایک میگنیفائنگ گلاس کے نیچے ویمن کو جب رکھا ہے تو ویمن کا بریسٹ جس کو تمام مین جو ہیں لائک کرتے ہیں، اینڈ مین فیل دا موسٹ اٹریکٹو پارٹ آف دا ویمن از ہر بریسٹ، اور بچے کے لیے سب سے یوزفل وہ بیبی ہے، وہ بریسٹ ہے۔ بچے کے لیے سب سے یوزفل وہی چیز ہے کیونکہ ملک ملتا ہے وہیں سے۔ اب وہیں جو سب سے اٹریکٹیو چیز ہے اور سب سے یوزفل چیز ہے، از دا موسٹ ڈیفیکٹڈ اینڈ اسٹین پارٹ آف ویمن، وہ ویمن کا سب سے بدنما پارٹ ہے۔ ایونٹ 4، لیئر 1۔ آفٹر ڈنر گلیور نے سگنل دیا، نو آئی ایم کوائٹ ٹائرڈ۔ فارمر کی وائف نے اس کے لیے بستر بنایا، اسے ہینڈ کرچیف کے اندر لپیٹ لیا اور اس کو جا کر سلا دیا، اور جو ہی سلایا تو وہاں پر 2 ریٹس، 2 چوہے وہاں پر ظاہر ہو گئے، اور چوہے اتنے بڑے تھے جتنے بڑے بڑے کتے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، اتنے بڑے بڑے تو چوہے تھے۔ ہر چیز کا سائز بڑا ہے وہاں پر، اور چوہے نے آ کر گلیور کو ڈرایا۔ 2 چوہے تھے، گلیور نے خنجر نکالا اپنا اور لڑنا شروع کر دیا۔ ایک چوہے کو تو اس نے وہیں پر ہی حلال کر دیا، ذبح کر ڈالا۔ دوسرا چوہا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا بھی کام کچھ گڑبڑی ہے، یہاں سے جان بچا کر نکلے نا۔ تو دوسرے چوہے نے دیکھا کہ کام خراب ہے یہاں پر، وہ الارم ہو گیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا باہر۔ باقی اور چوہے بھی شاید ٹھہرے ہوں گے، انہوں نے پوچھا ہوگا کہ چوہا صاحب کدھر؟ تو اس چوہے نے کہا ہوگا تم شہر محبت کہتے ہو، ہم جان بچا کر آئے ہیں۔ تو یہ چوہا دوسرا جان بچا کر چلا گیا۔ تو یہ ایونٹ دیکھ کر فیملی ممبر بھی اکٹھے ہو گئے، گلیور صاحب بھی کافی چیخیں مار رہے تھے۔ تو اس سین کے اندر لیئر 2 میں ہم دیکھتے ہیں الیگری موجود ہے۔ دلچسپ لگ رہی ہے کہ چوہے ہیں، بڑے بڑے سائز کے ہیں، بڑے بڑے کتوں جتنے ہیں، اور 3-3 ساڑھے 3 فٹ اونچے یہ چوہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک آدمی لڑ رہا ہے چھوٹے قد کا۔ دیٹ از کوائٹ انٹرسٹنگ الیگری۔ ایٹ دا سیم ٹائم انڈر لائن میننگ کے اندر تھریٹ بھی ہے، جیسے چوہے انتہائی چھوٹی ادنی چور کریچر ہے، اسی طرح انگلینڈ کے اندر بھی تھریٹ موجود ہیں، کوئی چور کریچر موجود ہے جو تھریٹ کر رہی ہے پورے انگلینڈ کو۔ خاص طور پر یہ چوہے جو بروٹل چوہے ہیں، انگلینڈ کے اندر بروٹل جو چوہے ہیں، مین کہ انگلینڈ کے اندر وہ لوگ جو ہیں تو چوہا طبیعت کے چور ہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ وہ پاور لیس کریچر کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ انڈر لائن میننگز ہے۔
Fifth event, layer 1. At last, Gulliver is given into the care of the farmer's daughter. فارمر کی ڈاٹر کی کیئر میں چلا جاتا ہے گلیور، بھائی تم اس کی کیئر کرو، اور اس ڈاٹر کا نام ہے گلیمڈا لکلچ. گلیمڈا لکلچ. گلیمڈا لکلچ. آئی تھنک دیٹ از ویری اٹریکٹیو نیم. گلیمڈا لکلچ. لک لچ. گلیمڈا لکلچ. گلیمڈا لکلچ گلیور کو لینگویج سکھاتی ہے، اسے بہت اچھے طریقے سے ٹینڈ کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اور ایسے اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہے جیسے بیبی ڈال کو رکھا جاتا ہے. بیبی ڈال میں سونے دی. ان فیکٹ شی کیپس ہم ان ڈال کریڈل. وہ جو ڈال کا کھلونے والا وہ کریڈل ہوتا ہے، جھولا جو ہوتا ہے باکس نما بنا ہوتا ہے، اس باکس کے اندر اسے ٹینڈ کرتی ہے، رکھتی ہے گلیور کو، اور پھر رات کے وقت اس باکس کو بند کر دیتی ہے، جھولا نما جو باکس ہے، اور تاکہ کوئی اور ریٹ آ کر گلیور صاحب کے ساتھ اوپر حملہ نہ کر دے. بھائی لیئر 2 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی خوبصورت قسم کی ایلیگری ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم تھریٹ کو بھی یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ انگلینڈ کے اندر پاور لیس کریچر کو تھریٹ ہے چور چوہے جیسے لوگوں سے. بس آپ نے ایگزام میں اتنی ہی باتیں لکھنی ہے جتنی بتا رہا ہوں. دیز آر انف. پوائنٹ 6 ایونٹ 6 ہے، لیئر 1 ہے. پورے برو ڈگنیک کے کنگڈم کے اندر خبر پھیل جاتی ہے کہ ایک فارمر ہے، اس کے پاس ایک چھوٹے قد کا بہت چھوٹا 6 فٹ کا ایک آدمی موجود ہے. تو لوگ بھاگ بھاگ کر وہاں پر آتے ہیں اسے دیکھنے کے لیے. مجھے بالکل اپنا ایونٹ یاد آ رہا ہے. میں آئی تھنک سو کوئی 8 اور 9 ایئرز کا ہوں گا، تو اتنی زوردار خبر پھیل گئی ہمارے ریجن کے اندر. ہم اسلام آباد رہتے تھے اس وقت. اتنی زوردار خبر پھیل گئی کہ وہ جی سٹی تھانے کے اندر کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جن کی قد کوئی 1 فٹ کی ہے. ان کے پاس چھوٹی چھوٹی کسیاں بھی ہیں، بیلچے بھی ہیں، اور انہیں کندھے پر رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے گولڈن اور سلور کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ زمین کو کھود کر زمین سے باہر نکل آئے ہیں. وہ کہہ رہے تھے بونے نکل آئے ہیں، بونے. اور یہ خبر اتنی ٹائٹ تھی، ٹائٹ نٹڈ تھی کہ یو بلیو دیٹ میں اپنے کزن کے ساتھ، لال منصور کے ساتھ، میں تھانے کے دروازے پر جا پہنچا، جو کہ بڑا بدصورت دروازہ تھا، بڑا سارا لکڑی کا، جس دروازے کو دیکھ کر بھی گھن آتی تھی. اس دروازے کی لکیروں سے ہم جھانکنے لگ گئے کہ بیرک کے اندر وہ کہاں بند ہیں بونے. تو خیر وہ ایک پولیس والے کے آتے ہی ہم لوگ بھاگ گئے وہاں سے. ہم کو 10 12 15 بچے تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے. تو ایٹ دا سیم ٹائم 2 چیزیں میرے سامنے آتی ہیں اپنے بارے میں کہ ایک تو مجھے کوئی ان یوزول چیز دیکھنے کا بچپن سے شوق تھا، کوئی ان یوزول بات کی تصدیق کرنے کا بھی شاید شوق تھا. پھر اس طرح کی فینسی کے اندر میں ایکسائٹڈ فیل کرتا تھا، اور بالکل جب میں یہ سوچ رہا تھا میں کہتا تھا بس میں ایک جھلک دیکھ لوں ان کی کہ وہ ہیں کیسے. اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے انڈر ورلڈ سے، نیچے کی دنیا سے بالکل ایک نئی مخلوق آ گئی ہے، اور مجھے ان سے لازمی ہاتھ ملانا چاہیے، مجھے ان سے لازمی ملنا چاہیے. کیسے خوفناک اور کیسے ایکسائٹڈ پیشن تھے اس وقت میرے اندر. اوکے، تو وہ شاید خبر جس نے پھیلائی ہوگی، آئی تھنک وہ جو دن تھے وہ عید کے دن تھے. وی ور فری ٹو موو اینی ویئر، آئی تھنک سو، اس لیے ہم موو کر رہے تھے. تو یہ خبر جس نے پھیلائی تھی، مے بی ہی واز آلسو انتھرالڈ بائی دا گلیورس ٹریول. کوئی وہاں پر لٹریری آدمی بیٹھا ہوگا، کوئی ایم اے انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوگا. آج سے اب 20-25 سال پہلے کی بات ہے، 20 سال پہلے کی بات ہے. 25 سال کہیں گے تو میری عمر بڑی ہو جائے گی. بس آپ اندازہ کریں 32-33 سال کا تو میں ہوں.
تو اس وقت وہ کسی نے سنا ہوگا, کسی نے وہ ناؤ جو ہی پڑھا ہوگا ٹریولوگ, اس نے باہر نکل کر اس کے دل میں آیا ہوگا میں کس کو بتاؤں, اس نے خبر پھیلا دی ہوگی جی بونے پکڑے گئے اس طرح کے. تو وہ بات پھیلتی پھیلتی پھیل گئی تو ہم تک جا پہنچی, اور ہماری مائیں بہنیں اور ہماری خالہ وہ ساری بھی انتھرالڈ تھیں کہ وہ دیکھیں تو صحیح کیسا ہے. اور خالہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو پہلے بھی ان کاموں میں بڑی ماہر ہوتی ہیں, اس طرح کی خبر مل جائے تو وہ ویسے پھیلانا شروع کر دیتی ہیں اور جوڑ جوڑ کے منہ بتاتی ہیں کہ ہاں پکڑے گئے ہیں, واقعی میں نے دیکھا ہے, وہ کہتی ہیں. تو اسی طرح اس کنگڈم کے اندر یہ نیوز پھیل گئی. فارمر نے, یہ ماسٹر فارمر نے ریئلائز کیا بھائی اگر میں اس لوگوں کو یوں دکھا رہا ہوں, کیا اچھا ہو کہ میں اس کو پراپر ایک ڈسپلے میں دکھاؤں, پراپر ایک شو کے ساتھ دکھاؤں, اور میں دور مارکیٹ پلیس پر جا کر بیٹھ جاؤں اور لوگ وہ کلائنٹ جو پے کریں, پیئنگ کلائنٹس کو یہ شو دکھایا جائے اور پھر گلیور ان کے لیے پرفارم بھی کرے. گلیور کو باکس میں ڈالا گیا اور باکس کے اندر گلیور کی حالت غیر ہے, وہ کبھی ادھر اچھل رہا ہے, کبھی اس دیوار سے لگتا ہے, کبھی اس دیوار سے لگتا ہے. اندر اس نے ہاتھوں سے اور لیگز سے باکس کو اس سے اسٹریچ کیا ہوا ہے, خود کو اسٹریچ کیا ہوا ہے تاکہ وہ کم سے کم اسے چوٹیں ہیں. ہی از انجرڈ ایز ویل. لیکن وہ مارکیٹ پلیس پر پہنچ گیا, شو شروع ہو گیا, اور وہاں پر گلیور کو ڈیلی کے تقریباً 10 شو کرنے پڑتے تھے, اور اس جگہ پر اس نے اتنے شو کیے, اتنا ٹائرڈ ہو گیا, ویک ہو گیا, انجرڈ ہو گیا. اس کے ساتھ ہی ماسٹر نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ گلیور کو تو پورے کنگڈم میں لے کر جانا چاہیے اور جگہ جگہ جا کر اس کے شو کرنے چاہیے. تو گلیور کو باکس میں ڈال کر وہ جگہ جگہ پھر رہا ہے, اور اس کی ڈاٹر بھی اس کے ساتھ ہے, کیئر ٹیکر بھی ساتھ ہے, اور گلیور وہاں پر شو کرتا رہا, زخمی ہوتا رہا, دل جلتا رہا. لیئر 2 میں دیکھتے ہیں کیا بات ہے. ایلیگری ہے, دلچسپ ایلیگری ہے, جس طرح کہ بچپن میں نے ایلیگری سنی تھی. سٹائر ہے, ہیومر ہے, لیکن سک ہیومر ہے. یہ ایسی ہیومر ہے جو چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں ملال پیدا ہو جاتا ہے. ایسی ہیومر جس سے چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں ملال پیدا ہو جائے, اسے سک ہیومر میں کہتا ہوں. تو سک ہیومر یہ ہے, سٹائر یہ ہے, مین میکس دا مین پیٹ فار منی, کہ انسان کو پالتو بناتا ہے پیسوں کے لیے. انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ غلام کیسے بنے پیسوں کے لیے. انسان کو غلام رکھتا ہے, بھوکا ننگا رکھتا ہے اپنے فائدے کے لیے. اگر انسان اپنے فائدے اور سیلفش اس نیچر کو چھوڑ دے تو کوئی بھی انسان دوسرے کو خیرات نہ دے, چیریٹی نہ دے, بلکہ انسان دوسرے انسان کو واشنگ مشین لے کر دے کہ محلے کے کپڑے دھو اور کماؤ, اور 5 سال کے بعد وہ شخص ایک انڈسٹریلسٹ بن جائے. کسی کو 10,000 روپے ادھارے نہ دے انسان, کسی کو 10,000 کی خیرات نہ دے, 10,000 کے دانے نہ لے کر دے, کپڑے نہ لے کر دے, 10,000 روپے کی مشین لے کر دے, کپڑے سینے والی مشین, کہ محلے کے کپڑے سیے اور پیسے کمائیے. لیکن انسان دوسرے انسان کو پیٹ رکھتا ہے, اسے پیٹ بناتا ہے اپنے مقصد کے لیے. اسے تھوڑا فائدہ ہو جو پیٹ ہو, اور جو بڑا ہے اسے زیادہ فائدہ ہو. اور یہی سسٹم چل رہا ہے ہمارے ملک میں اور بہت سارے کنٹریز کے اندر. تو انسان کو پیٹ بناتا ہے, اسے پالتو بناتا ہے. آپ ایک نظر دوڑائیں, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ سیدھے دیکھتے ہیں, کبھی الٹا لٹک کر دیکھ لیں. الٹے لٹکیں گے تو بڑی چیزیں سیدھی نظر آئیں گی, کیونکہ بہت ساری چیزیں الٹی ہیں. آپ جب سیدھے دیکھتے ہیں تو آپ کو صحیح نظر نہیں آتی, جب آپ الٹے ہوں گے تو بہت ساری الٹی چیزیں آپ کو سیدھی نظر آئیں گی. آپ نظر دوڑائیں تو کس طرح پاکستان کے اندر پڑھے لکھے بے روزگار لڑکیاں اور لڑکے پیدا کیے جا رہے ہیں. پڑھے لکھے, ویل مانرڈ
اور بھوکے ننگے. کیوں؟ تاکہ بڑے ہو جائیں، رائپ ہو جائیں، استعمال کے قابل ہو جائیں. لڑکوں کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے دوڑائیں گے، 10,000 میں پورے شہر میں ڈاک کلیکٹ کرے گا، پورے شہر میں آپ کے کام کرے گا. گرمی سردی میں وہ بھاگتا پھرے گا آپ کے لیے 10,000 روپے میں. اور لڑکیاں رائپ ہو جائیں گی تو ان کو ریسپشن پر بٹھائیں گے، ان کو ٹیبل کے پیچھے بٹھائیں گے، ان کے سونے سونے چہرے دیکھیں گے، ان سے پیار کریں گے، ان کو استعمال کریں گے، درندگی پوری کریں گے. تو یہ پورے پاکستان میں کھیپ تیار کی جاتی ہے پڑھے لکھے، ویل مینرڈ اور بھوکے ننگوں کی. خدا ان کو ہدایت دے. انسان کو پیٹ بناتا ہے، یہ پیٹ بنایا جا رہا ہے. 7 نمبر، دل کڑتا ہے. 10 سال تک 12 سال تک ایف ایس سی میڈیکل کر ڈالی. ایف ایس سی میڈیکل، محمد خالد ایف ایس سی میڈیکل. ایف ایس سی میڈیکل کرنے کے لیے ایک نوجوان، انرجی سے بھرا ہوا خوبرو نوجوان تلاش کر رہا ہے مزدوری. کیوں؟ کیونکہ ملک کے سلیبس میں یہ تھا نہیں کہ بھائی بھوکے ننگے ہو جاؤ تو کس طرح سے آپ نے 200 روپے کی سیب کی پیٹی لینی ہے اور اسے 220 روپے کی بیچنی ہے. یہ لکھا ہی نہیں تھا سلیبس میں. نام نہاد الو کے پٹھے ٹیچر نے بتایا ہی نہیں. جو باتیں میں یہاں بیٹھا آپ سے کر رہا ہوں، میں الو کا پٹھا نہیں ہوں، وہ الو کے پٹھے تھے جنہوں نے کتابیں رٹوائی ہیں، سکھایا نہیں ہے. تو بہت سارے استاد نہیں ہیں. آپ اپنا احاطہ کریں، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ میں سے بہت سارے اندر سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہوں گے، اندر سے، باہر سے بے شک نہ کر رہے ہوں، کہہ رہے ہوں کہ بٹا صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے استادوں کو گالیاں دینا. نہیں، یہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ استاد ٹھیک نہیں تھے. ادروائز میں قحط کی زندگی نہ گزارتا، بھوک کی افلاس کی زندگی نہ گزارتا، اسٹیشن پر میں نہ سوتا. مسجدوں کی چھتوں پر میں نہ سوتا، در بدر میں نہ ہوتا. مجھے صرف ایک بات بتا دیتے، کیا لینا ہے اور کیسے بیچنا ہے. مجھے اتنا شعور نہیں تھا، میں حیران ہو جاتا ہوں، مجھے اتنا شعور بھی نہیں تھا. جو سب سے بیسک ایلیمنٹ تھا وہ مجھے بتایا نہیں گیا. وائی؟ سیم اس لیے نہیں بتایا گیا، سلیبس میں اس لیے نہیں رکھا گیا، استاد کو اس لیے شعور نہیں دیا گیا، استاد کے اندر اس لیے شعور نہیں آیا کیونکہ کنٹری کے بڑے بڑے دیو جو بیٹھے ہوئے ہیں، انڈسٹریالسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، لغاری مزاری بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے نوجوان، خوبرو، ویل مینرڈ، بھوکے ننگے پیدا ہوں ان کی خدمت کے لیے. انسان کو پیٹ بناتا ہے. ایونٹ 7، لیئر 1. اب یہ خبر اور زیادہ پھیل گئی ہے کہ ایک لٹل کریچر ہے ایک فارمر ماسٹر کے پاس، اور وہ پورے کنگڈم کے اندر اس کا شو کرتا ہے. کوئین کے اندر بھی کریسٹی پیدا ہوئی، تجسس پیدا ہوا، بلا بھیجا ماسٹر فارمر کو بلایا جائے اور پھر گلیور کو بھی ساتھ لے آیا جائے. گلیور پہنچ جاتا ہے کوئین کے دربار میں. کوئین پہلے تو اس سے تھوڑی خوف کھاتی ہے، لیکن گلیور کیونکہ ادب و آداب سے واقف ہے، ہیلپ لیسنس کا ایک پیک ہے، لیکن وہاں پر وہ بڑے اچھے مینرز کا مظاہرہ کرتا ہے اور پھر سلام بجا لاتا ہے کوئین کو. کوئین بڑی امپریس ہوتی ہے، پوچھتی ہے فارمر سے، بھائی فارمر میاں کیا بیچتے ہو اس گلیور بھائی کو؟ گلیور کو بیچنے کے لیے فارمر اس لیے بھی تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے ایک تو یہ زخمی بڑا ہے، دوسرا یہ ڈس پوائنٹ بڑا ہے، چوتھا یہ تھکا ہوا بڑا ہے،
اور پھر اس کی زندگی کے اب مزید کوئی آثار نظر نہیں آتے. نہ جانے یہ کب مر جائے، بہت کمزور ہو گیا ہے. بیچ دیں بہتر ہے. بیچ دیتا ہے. پیسے مٹھی میں، گلیور کوئین کی مٹھی میں. گلیور بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو خدا خدا کر کے وہ ڈسپلے، وہ شو تو ختم ہوئے، وہ جوکری تو ختم ہوئی، کورٹ کے اندر رہے گا. گلیور ایک ریکویسٹ کرتا ہے کوئین سے کہ گلیمڈا لکلچ کو میرے ساتھ سٹے دیا جائے. وہ میری اچھی کیئر ٹیکر ہے، وہ لینگویج بھی سمجھتی ہے، میرے مینرز بھی سمجھتی ہے، میرے موڈز بھی سمجھتی ہے، تو وہ یہاں پر میری کیئر ٹیکر متعین کی جائے. ایسا ہی ہوتا ہے. گلیمڈا لکلچ کو رکھ لیا جاتا ہے. لیئر 2 میں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے. الگری، خوبصورت الگری ہے کہ ایک چھوٹے قد کا انسان ہے، وہ ایک کوئین پرچیز کر چاندی کے سکے دے کر. سٹائر موجود ہے اس کے اندر. سکھ ہیومر ہے. مزہ تو آتا ہے، باچھیں تو کھلتی ہیں، لیکن دل رونے بھی لگ جاتا ہے. کیوں؟ سٹائر کیا ہے، سکھ ہیومر کیا ہے؟ مین از سیلنگ مین. انسان انسان کو بیچ رہا ہے. مین از پرچیزنگ مین. انسان انسان کو خرید رہا ہے. کیا ایسا انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. جب آپ نوکری کرنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 10 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو پیسے لے کر. انسان تیار ہی اسی لیے کیے جا رہے ہیں. اب وہ سیانے ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ گلیور ٹریول پڑھا ہے 18ویں صدی میں. وہ 20ویں 21ویں صدی میں آ کر بہت قابل ہو گئے ہیں، بہت چیزوں کا انہیں پتہ ہے. اب وہ نہیں بکتے، تھوڑے بکتے ہیں. اب وہ دوسرے کنٹریز کے لوگوں کو محروم کر کے ان کی سروسز پرچیز کرتے ہیں. انسان اوورال انسان کے ہاتھوں بکتا ہے، خریدا جاتا ہے. یہ یونیورسل فینومینا ہے. یہ سٹائر کی گئی ہے. 8 نمبر، کوئین گلیور کو کنگ کے پاس لے جاتی ہے. کنگ ایک بڑے سارے ہال میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے پارلر میں بیٹھا ہوا ہے. وہاں پر جا کر سامنے ٹھہرایا جاتا ہے گلیور کو. پہل تو کنگ بڑا تعجب کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کوئی میکینیکل ڈیوائس ہے، کوئی کھلونا ٹائپ کوئی چیز ہے. لیکن بعد میں اسے ریئلائز ہوتا ہے بھئی یہ تو واقعی پراپر ایک نیچرل کوئی چیز ہے. بٹ ہی کنسیڈرز ہم دیٹ ہی از این ایب نارمل کریچر. لیکن گلیور ٹرائی کرتا ہے ایکسپلین کر سکے تاکہ کہ وہ کس ملک سے آیا ہے. اس کا ایک باقاعدہ ملک ہے اور جہاں پر ہر چیز اس کے پروپورشن کی ہے، ہر چیز اس کے لیول کی ہے، ہر چیز اس کے سائز لیول پر ہے. انگلینڈ کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کنگ اس کو ایک پیٹ چیز سمجھ کر، ایک چھوٹی ادنی چیز سمجھ کر اس پر توجہ نہیں دیتا. الگری تو موجود ہے، سٹائر ہے اس کے اندر، سکھ ہیومر ہے. کیا سکھ ہیومر ہے، کیا سٹائر ہے؟ مین از ایب نارمل. ایکچولی مین انسان ایب نارمل ہے. ہی از ناٹ نارمل. نارمل ہوتا تو وہ اتنے بڑے بڑے ہنگامے کیوں کرتا؟ ایب نارمل ہے. پوائنٹ 9، لیئر 1. کوئین نے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنا دیا ہے گلیور کے لیے اور اس نے اس کے لیے بڑے اچھے خوبصورت ڈریس بھی بنائے ہیں. اور گلیور کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتی ہے کوئین. لیکن گلیور کوئین کے کھانے پینے کے مینرز کو بالکل پسند نہیں کرتا کیونکہ بڑا بڑا منہ ہے اس کا، بڑے بڑے چمچ اور بڑی بڑی باڈی، بڑا بڑا اس کا تھراؤٹ باکس ہے جس کے اندر وہ اڈلتی ہے چیزیں. اور جس طرح کوئین سے بدبو آتی ہے
وہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے. ویسے بھی گلیور جگہ جگہ یہ کمنٹ دیتا رہا ہے کہ برابڈگنیگین جو پیپل ہیں اس کے کھانے کے مینرز بھی اچھے نہیں ہیں اور ان کے فیسز بھی ہیٹ فل ہیں، کیونکہ چہرے جب بڑے بڑے نظر آتے ہیں، چہرہ جب 5x5 کا نظر آئے گا آپ کو تو چہرے کے سارے ڈیفیکٹ بھی نظر آئیں گے، تو وہ ہیٹ فل نظر آئے گا. تو یہاں پر لیئر 2 میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایلیمنٹ مسنتھراپ کا ہے. مسنتھراپ کا مطلب ہے انسانوں سے نفرت کرنا. یہ سوئفٹ کو کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں سے نفرت کرنے والا آدمی تھا، تو مسنتھراپی یہاں پر نظر آتی ہے. مین از ہیٹ فل ان ہز موسٹ بیوٹیفل فیس. موسٹ بیوٹیفل فیس جو ہے وہ بھی اس کا ہیٹ فل ہے، اس میں بھی نفرت کا ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں. اس چہرے کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس کے چہرے کے اوپر جیلسی ہوگی، اس چہرے کے اوپر لسٹ ہوگا، تو اس کے اندر بدنما چیزیں ہیں. اور دوسرا مسنتھراپی اس لیے ہے کہ مین از گریڈی ان ہارٹ. گریڈی ہے مین، لالچی ہے. وہ کھانے پینے کے مینرز سے اندازہ ہو جاتا ہے. جس طرح کہ شیکسپیئر نے کہا تھا 7 سٹیجز کے اندر، اس نے کہا تھا کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس وقت وہ زیادہ دودھ پینے کی وجہ سے الٹیاں کرتا ہے. یعنی کہ بائی نیچر انسان جو ہے وہ لالچی ہے، وہ اپنی ضرورت سے زیادہ دودھ پی لیتا ہے، وہ اپنی ضرورت سے زیادہ دودھ پیتا ہے، لالچی ہے. برداشت کرنے کے اسے مینرز نہیں ہیں، برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے. ابھی اس نے سیکھا نہیں ہے کہ زیادہ چیزیں کھا لیں تو پچانی کیسے ہیں، تو اس لیے انڈل دیتا ہے. شیکسپیئر از ناٹ اونلی شیکسپیئر، شیکسپیئر از ریئلی اے شیکسپیئر. انسان کی لالچ کو شیکسپیئر نے بھی بتایا تھا اور اس نے جوناتھن سوئفٹ سے پہلے بتایا تھا. پوائنٹ 10. ایک بار ایسا ہوتا ہے گلیور کسی مبد پر جاتا ہے، کسی عبادت گدھے پر جاتا ہے یا کہیں دوسری جگہ جاتا ہے، تو وہاں باہر لائن کے اندر یا دربار ہوتا ہے کوئی، اس دربار کے بعد لائن کے اندر بہت سارے بیگرز بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ بیگر کھڑے ہوتے ہیں، فیمیل بیگرز بھی ہوتی ہیں، میل بیگرز بھی ہوتے ہیں. پتہ ہے میل کو فقیر کہتے ہیں، فیمیل کو فقیر نہیں کہتے ہیں. اور اگر فیمیل بیگر فقیرنی نوجوان ہو، خوب روح ہو اور بھیک مانگ رہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پننی. پننی. تو وہاں پر وہ فیمیل بیگر دیکھتی ہے جس کے بریسٹ کے اندر زخم ہے، جس کی نیک کے اوپر زخم ہے. وہ ان زخموں کو دیکھتا ہے غور سے، تو زخموں کے اندر بڑے بڑے سوراخ ہیں. اس سوراخ کے اندر وہ دیکھتا ہے جرم ہے، اور جرم شہد کی مکھی جتنے جرم ہوتے ہیں، چھوٹی مکھی جتنے، انسیکٹ جتنے جرم ہوتے ہیں، جراثیم وہاں پر پل رہے ہوتے ہیں، پنپ رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پر ریڈ ویوڈ جرمز ببل کر رہے ہوتے ہیں پس اور بلڈ کے اندر. اس سین کو دیکھ کر انتہائی نفرت فیل ہوتی ہے. گلیور انتہائی نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے. تو اصل میں یہ جو پننے دکھائے گئے ہیں، یہ جو فقیر دکھائے گئے ہیں، بیگرز، اصل میں یہ عام ہیومن بینگ ہی ہیں اپنی وائسز کے ساتھ. لیئر 2 میں ڈسکس کر رہے ہیں، سٹائر ہے، مسنتھراپی ہے. سوئفٹ نے اصل میں جوناتھن سوئفٹ نے انسان کے اوپر بڑا آرتی شیشہ رکھا ہے، میگنیفائنگ گلاس شیٹ رکھ دی ہے، بڑا کر کے دکھانے والا اس نے شیشہ جب رکھا ہے انسان کے اوپر، تو انسان کے وائسز نظر آئے ہیں، زخم نظر آئے ہیں جو کہ بڑے گہرے تھے، جن کے اندر سوراخ تھے، جن کے اندر جراثیم تھے. اور اس نے کہا دیکھو یہ وائسز دیکھو کتنی بڑی بڑی اور کتنی بری ہیں، کتنی بھیانک ہیں. یہ پس دیکھو، بلڈ دیکھو، اور اس کے اندر تیرتے ہوئے جراثیم دیکھو، ریڈ قسم کے، ریڈ کلر کے جراثیم دیکھو، پیلے رنگ کے جراثیم دیکھو، کیڑے دیکھو، واضح دیکھو، واضح دیکھو، واضح دیکھو. نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ انسان کی وائسز برداشت نہیں ہوتی، آپ کی آنکھوں کے لیے انبیئریبل ہیں. برداشت کریں، یہ انسان کے وائسز ہیں. جس طرح کے منٹو کے اوپر الزام تھا، منٹو کو اکثر کہتے ہیں، وہ کہہ رہے جی منٹو ایسا رائٹر ہے، اگر راستے میں کہیں گند پڑا ہوا ہو تو منٹو گند کے قریب جاتا ہے، اسے کھولتا ہے، اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، انالائز کرنا شروع کر دیتا ہے.
انسان کا فضلہ پڑا ہوا جا کے دیکھتا ہے غور سے، اس کو سا کر چھان بین کرتا ہے، جبکہ دوسرے رائٹر منہ چھپا کر وہاں سے چل دیتے ہیں۔ اسی لیے منٹو کو بار بار کورٹ کچہری جانا پڑا، اس پر کئی الزامات تھے۔ جناب والا، یہ منٹو یہ معاشرے کی چولی اتارتا ہے۔ منٹو نے جواب دیا جج کو، جناب والا میں اس معاشرے کی کیا چولی اتاروں گا جس کی چولی پہلے سے ہی اتری ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ ٹروتھس، کچھ وائسز ہمارے اندر ہیں، لیکن ان کو جب باہر نکالتے ہیں انبیئریبل، ہماری آنکھوں کو انبیئریبل ہوتی ہیں۔ سعد حسن منٹو کا افسانہ ہے کھول دو۔ ایک بوڑھا آدمی بھاگتا پھر رہا ہے، پارٹیشن ہو رہی ہے پاکستان اور ہندوستان کی۔ پاکستان میں موجود ہے وہ بوڑھا آدمی، آرمی کے پاس جاتا ہے، لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں آرمی کے، ان سے کہتا ہے اس دستے کو، دیکھو گائے کے مکھن کی طرح پیلے رنگ کی، سنہری پیلے رنگ کی ہوگی، بال اس کے آبشار کی طرح نیچے دور تک نیچے چلے جائیں گے، آنکھ اس کی براؤن اور خوبصورت ہوگی، چہرہ چمکتا ہوا اور سنہری پیلا ہوگا، اگر کہیں وہ مل جائے تو وہ میری بیٹی ہے، مجھے واپس کر دینا۔ فوجی گھومتے رہتے کئی عرصہ گزر جاتا ہے، بابے کا ایڈریس جیب میں پڑا ہوا ہے کہ کہیں وہ لڑکی مل گئی تو بتا دیں گے بابے کو۔ ایک دن ایک گٹھا اٹھائے ایک عورت جا رہی ہے، دیکھا ہے بڑا سرا اس کا وجود ہے، لک ہے، چنگی لمبی اونچی خاتون ہے۔ انہوں نے روکا، انہوں نے کہا تمہارا نام فلاں ہے؟ اس نے گٹھا نیچے رہا، اس نے کہا ہاں میرا نام وہاں ہے، وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، تو فلاں کی بیٹی ہے؟ ہاں میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ تمہارا باپ تمہیں تلاش کر رہا ہے، مجھے میرے باپ سے ملا دو، خدا را مجھے ملا دو۔ بیٹھو گاڑی میں۔ گاڑی میں بٹھا کر لے آئے، ایک جگہ پر سٹے کیا۔ ایک فوجی اندر گیا، اس نے کہا شلوار کھولو۔ بس میں نے صرف تمہارے ساتھ میٹ کرنا ہے۔ لڑکی نے بڑا بچاؤ کیا، بڑا تحفظ کیا، بڑے آرگومنٹ دے، اس نے کہا نہیں بس میں نے ہی کرنا ہے تمہارے ساتھ، شلوار کھولو، کھول دو۔ مجبور ہو گئی، اس نے کہا ادروائز ہم تمہیں گولی مار دیں گے۔ شلوار کھول دی، میٹ کیا، چلا گیا، وہ باہر گیا، دوسرا فوجی اندر آ گیا، 11 لوگ اندر آئے، ہر شخص نے یہی کہا کھول دو۔ حالت غیر ہو گئی، حجانی کیفیت طاری ہو گئی، سارا جسم تڑپ رہا ہے۔ 20 سال کی نوجوان لڑکی کو اٹھا کر ہسپتال میں گرایا، اس کے باپ کو ڈھونڈا اور لے کر آئے۔ جب اس کا باپ ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے اس کی بیٹی رسیوں سے بندھی ہوئی ہے، اس کے بازو بندھے ہوئے ہیں، اس کی لیگز بندھی ہوئی ہیں، اس کا سر بندھا ہوا ہے اور وہ تڑپ رہی ہے۔ جو ہی داخل ہوتا ہے باپ سے برداشت نہیں ہوا، باپ نے کہا یہ کیا کیا ہے میری بیٹی کے ساتھ، کیوں باندھا ہوا ہے اسے، کھول دو۔ جو ہی وہ منہ سے نکالتا ہے، باپ بزرگ، سفید ریش بزرگ جو ہی کہتا ہے کھول دو، لڑکی اپنی شلوار نیچے اتار دیتی ہے باپ کے سامنے۔ The fiction is ended, story is ended۔ برداشت ہوتی ہے؟ برداشت نہیں ہوتی۔ منٹو کی یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ برداشت کریں یا نہ کریں، وائسز ہیں، یہ اگلی ٹروتھس ہیں، یہ انبیئریبل ہیں۔ تو دیٹ واز منٹو اینڈ دیٹ از ناؤ گلیور اینڈ سوئفٹ۔ ایونٹ 11 لیئر 1۔ گلیور اور کنگ نے کئی گھنٹے گزارے آپس میں، ڈسکس کی انہوں نے، خاص طور پر انہوں نے پولیٹکس ڈسکس کی۔ گلیور نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح اس کے ملک انگلینڈ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں۔ گلیور نے کنگ کو بتایا کہ بھئی ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن ہے، کانسٹیٹیوشن، آئین۔ آئین کسے کہتے ہیں؟
وہ کتاب جس کے اندر ایک ملک کو چلانے کا سارا سسٹم ہوتا ہے، جس کے اندر پرائم منسٹر کی کوالیفیکیشن بتائی جاتی ہے، جس کے اندر کسی بھی کرائم کی پنشمنٹ بتائی جاتی ہے، اس کے اندر ہر طرح کے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں. آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی آئین میں یہ ترمیم ہوگی، وہ ترمیم ہو گئی. تو بتایا گلیور نے کنگ کو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، قانون کی ایک کتاب ہے باقاعدہ ہماری. وہاں پر لوگ کرائمز کرتے ہیں، ہم ان کو پنشمنٹ دیتے ہیں. ہمارے ہاں باقاعدہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے آئین ہوتے ہیں، اپنے منشور ہوتے ہیں، اپنے اپنے زاویے ہوتے ہیں، اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی. ہمارے ملک کے اندر کلیشز آف ریلیجن ہوتے ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، کیتھولک ہیں. وہاں پر ہمارے ہاں آرمی ہوتی ہے، بڑی کھیپ والی، بڑی کھیپیبل. ہمارے ہاں وہاں باقاعدہ ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے پورا، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، بڑے ویل مینرڈ لوگ ہوتے ہیں، پمپ اینڈ شو ہوتی ہے ان کی. کنگ لافس ایٹ انگلش پولیٹکس. کنگ ہنستا ہے انگلش پولیٹکس پر، ہنستا ہے کہ یہ کس طرح کی سیاست ہے، واقعی اس طرح ہوتا ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے تم لوگ اور اتنی بڑی بڑی سسٹم اور اس طرح کے عجیب و غریب سسٹم بنائے رکھے ہیں تم نے. اور اس چیز کو جب کنگ وہاں پر ہنستا ہے اس ساری پولیٹکس پر اور اس طرح کے سسٹم پر، تو اس وقت گلیور ڈسمے ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. لیکن سون گلیور ریئلائز کرتا ہے کہ واقعی یہ انگلش کلاس تو فلش ہے، واقعی ہم فول لوگ ہیں. اور اس کا ویو پوائنٹ جہاں سے تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو فلش ہے سارا کچھ، ہم نے یہ کتنے بڑے سسٹم بنا رکھے ہیں اور یہ کیا ہے سسٹم، سارا کے سارے فضول ہیں. تو دیر از اے اسٹائر، لیئر 2 کے اندر دیکھتے ہیں یہاں پر اسٹائر ہو گئی ہے. کس طرح کی اسٹائر؟ تو کیا رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہونے چاہیے. وٹ شوڈ بی اوور دیئر؟ رولز اینڈ ریگولیشن اس وقت ہوں گے جب آپ کے اندر سینس نہیں ہوگا. جب آپ کے اندر سینس نہیں ہوگا پھر رول اینڈ ریگولیشن ہوں گے. بکری کے لیے رول اینڈ ریگولیشن ہونے چاہیے، گائے کے لیے ہونے چاہیے، اونٹ کے لیے ہونے چاہیے، ایلیفنٹ کے لیے ہونے چاہیے، گھوڑے کے لیے ہونے چاہیے. انسان کے لیے رول اینڈ ریگولیشن، جس کے پاس سینس ہے اس کو رولز اینڈ ریگولیشن کی ضرورت نہیں ہے. The point is that people, instead of using their sense, they used to learn rules and clashes. Very strange that is. کہ انسان کلیشز سیکھتا ہے. آؤ جی لے آؤ ہسٹری، لے آؤ ہندوستان کی کیا ہسٹری ہے جی، فلاں مہاراجہ آیا تھا، اس کی فلاں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، فلاں ہندو دیوتا تھا، اس کی فلاں کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، یہ کلیشز ہو گئے آپس میں، یہ کلیشز غلط ہیں، یہ کلیشز ٹھیک ہیں، یہ کلیشز اتنے ٹھیک ہیں، یہ کلیشز اتنے غلط ہیں، یہ ہمارے لیے اتنے نقصان دہ ہیں، آئندہ خیال کرنا ایسا نہ ہو. واٹ از دس؟ وہ کلیشز سیکھتے رہتے ہیں، رول سیکھتے رہتے ہیں کہ جی رول یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا پرائم منسٹر ہوگا تو اس کی داڑھی چٹی ہوگی، اس کا ناک اونچا ہوگا، اس کا سر کوپر بڑا ہوگا. یہ رولز اینڈ ریگولیشن. If you have senses, then why you are following the rules and regulation? کہاں گئے رول اینڈ ریگولیشن؟ مجھے ایک بات بتائیں، 20 سال پہلے بڑے اچھے رولز اینڈ ریگولیشن تھے، بڑا سسٹم تھا. بچے کو اسکول بھیجتے تھے، اسے کہتے تھے کہ بیٹا کسی کا کھانا نہیں چرانا، کسی کو گالی نہیں دینی. اسے ساتھ ہم ریلیجس حوالے سے بھی اور مورل حوالے سے بھی اسے بیان کر کے بھیجتے تھے. اب کیا کریں بچوں کو بھیج کے اسکول میں کیا کہہ کر بھیجیں اسے کہ بیٹا اب جانا تو کسی کا ڈیٹا نہ چرا کے لانا، کسی کا موبائل نہ اٹھا کے لانا. اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے نا، پھر رولز بنانے کی ضرورت ہے نا. بنائے کون بنائے گا رولز؟ پھر بنائے نا کوئی رول کہ جی کسی کے کمپیوٹر میں وائرس نہیں چھوڑنا، کسی کا ڈیٹا کسی کا ہائی جیک نہیں کرنا. تو یہ رولز کون بنائے گا؟ رولز تو بن نہیں رہے. تو کیا رولز کی ضرورت نہیں ہے، سینسز کی ضرورت ہے.
بچے کو اگر یہ کہہ کر بھیجیں گے کہ بیٹا دیکھو بیٹا کسی کی پینسل اٹھا کر نہ لے آنا، دیکھو بیٹا کسی کا بیگ بھی نہیں کھولنا، بیٹا کسی کی کتاب بھی نہ اٹھانا، بیٹا کسی کا کھانا بھی نہ کھانا، اسے آپ ایک بنڈل آف رولز روزانہ پڑھا کر اسکول بھیجیں، اور بچہ اسکول جائے اور دوسرے بچے کا کان کاٹ کر لے آئے، ایلو جی، وہ کہتے ماما آپ نے تو مجھے نہیں کہا تھا، یہ تو رول نہیں تھا کہ بچے دوسرے بچے کا کان نہیں کاٹ کے لے آنا، میرا دل کر رہا تھا میں نے کان کاٹ لیا اس کا، میرے پاس ریزر موجود تھا، میں وہ ریزر کہتا ہوں، وہ ہاں ریزر ہی کہتے ہیں، شارپ ریزر۔ تو بھائی بچے کو یہ کہہ کر بھیجنا ہے بیٹا کسی کو اگر نقصان آپ دیں گے نا تو آپ کو بھی کوئی نقصان دے گا، پھر کلاس میں ساری بدنظمی ہو جائے گی، تو کسی کو نقصان نہیں دینا آپ نے، اگر آپ کو کوئی نقصان دینے لگے تو پھر آپ نے آ کر مجھے بتانا ہے یا ٹیچر کو یا پرنسپل کو بتا دینا۔ سینس از امپورٹنٹ۔ نیکسٹ، لیئر 1، یہاں پر گلیور کا ایک اینیمی بھی موجود ہے۔ وہ اینیمی کون ہے؟ وہ ایک ڈاف ہے، ڈاف کہتے ہیں بونے کو، چھوٹے قد کا ایک آدمی موجود ہے جس کی قد نیئر اباؤٹ کوئی 7-8 فٹ ہے۔ یہ ڈاف پہلے انٹرٹین کرتا تھا کنگ اینڈ کوئین کو، ان کا بڑا لاڈلا تھا۔ جب سے گلیور آ گیا ہے تو کوئین بالکل اٹینشن نہیں دیتی ڈاف پر، بونے پر، تو یہ ڈاف جیلس ہے اور یہ گلیور کا اینیمی ہے۔ تو لیئر 2 کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سٹائر موجود ہے کہ مین از جیلس ایٹ اینی اسٹیج، اور پھر الیگری تو اس کے اندر ہے ہی، الیگری تو پھر اس کے اندر ہے ہی۔ ویسے آپ سارا کا سارا ٹریولوگ پڑھ رہے ہیں تو الیگری تو ہے ہی۔ وہ میں سن رہا تھا ایک بار تو جنرل پرویز مشرف کی تقریر، تو جنرل پرویز مشرف کر رہا تھا تقریر، کون کہتا ہے پاکستان کے اندر غربت ہے؟ یہاں پر 5 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل ہیں، 5 کروڑ لوگ موبائل اگر لے سکتے ہیں تو پھر غربت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر سب کچھ ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں 4 موسم ہیں، پاکستان میں پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، یہاں پر دریا ہیں، سمندر ہے یہاں پر، اور اسلام تو ہے ہی۔ اینڈ پر اس نے کہا اسلام تو ہے ہی، مین کو سے لاسٹ اس نے پوائنٹ پر رکھا ہے اسلام تو ہے ہی۔ تو یہ سارا ٹریولوگ ہے، ساری باتیں، سٹائر بھی ہے، مسنتھراپ بھی ہے، تھریٹ بھی ہے، چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور الیگری تو ہے ہی، اس میں اپنے ٹینشن نہیں لینی۔ پوائنٹ 13، اب اس کورٹ کے اندر جہاں پر جس پارلر میں، اس کورٹ کے پارلر میں، گھر میں جس پورشن میں گلیور رہتا ہے، وہاں پر گلیور کو بس ایک ٹوائے سمجھا جاتا ہے، خان کی کوئی عزت نہیں ہے، خان کی عزت کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر جو لڑکیاں موجود ہیں وہ گلیور کے ٹراؤزر کو اتار لیتی ہیں، اس کے پینس کو پکڑ لیتی ہیں، اس کی شرٹ اتار دیتی ہیں، اسے ننگا کر دیتی ہیں، پھر اسے کپڑے پہنا دیتی ہیں بغیر کسی فیلنگ کے، اور پھر وہ گلیور کے سامنے اپنے آپ کو انڈریس کر لیتی ہیں، اپنے کپڑے اتار لیتی ہیں، اور گلیور کو بار بار اٹھا کر اپنے بریسٹ کے اوپر رکھتی ہیں اور وہاں پر اسے پھسلاتی رہتی ہیں بار بار۔ تو گلیور ان تمام چیزوں کو اچھا فیل نہیں کرتا، کیونکہ اس کو ان تمام لوگوں سے، لڑکیوں سے بدبو آتی ہے۔ لیئر 2 میں دیکھتے ہیں مسنتھراپ ہے۔ مین فیلز دیٹ ہی از دا پرائڈ آف یونیورس، انسان سوچتا ہے کہ وہ تو یونیورس کی پرائڈ ہے، بٹ ایکچولی ہی از دا ڈرٹ اینڈ اسمیل آف یونیورس۔ انسان کے اندر سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کمال ہوں۔ تو مسنتھراپ یہاں پر ہے کہ نفرت جیسا ایلیمنٹ موجود ہے۔ 14 پوائنٹ، فرسٹ لیئر،
Gulliver nearly drowns when a tout jumps onto the boat. The boat the queen has made for him. क्वीन ने एक बोट बनवा कर दी थी छोटे साइज की ग्लेवर को. ग्लेवर झील के अंदर बोट में बैठा कश्ती रानी कर रहा है कि झील के अंदर से एक मेंढक ने जंप लगाया. मेंढक भी अब इतना बड़ा था जितने बड़ा आप कह लें कि बड़ा बकरा होता है, इतने साइज का था. टोड ने जंप लगाया और कश्ती उलट गई और खुदा खुदा करके बचा है. ग्लेवर बड़ी मुश्किल से बचा है टोड से, कश्ती उलट गई थी. तो व्हाट इज दिस? देयर इज एलेग्री. लेयर 2 में एलेग्री आप लिखेंगे. लेयर 1 देखिए 15 पॉइंट है. ग्लेवर इज कैरिड टू द टॉप ऑफ द पैलेस बाय अ मंकी. एक मंकी आता है, मंकी बड़े साइज का है. अब मंकी कितना बड़ा है? वो कम से कम 14-15 फुट का मंकी है. वो आया, उसने ग्लेवर को हाथ डाला और हाथ में पकड़ा और फिर भागते हुए चढ़ गया छत के ऊपर और वो पैलेस के टॉप पर चला गया. ग्लेवर ने समझा मैं तो बस अब खुदा के करीब ही पहुंच गया हूं, कलमा ही पढ़ लो. तो दरअसल ह्यूमर, द मंकी को शूट किया गया, वहां पर मार दिया गया मंकी को. और फिर ये एक रूल नया बनाया गया कि अब नो मंकी विल एंटर इनटू द पैलेस. Monkey is no longer allowed in the palace. Layer 2 में एलेग्री. Gulliver is captured by a small monkey that would have been a minor threat in England. तो ये सिंबलाइज करता है कि इंग्लैंड के अंदर कोई माइनर किस्म का थ्रेट हो सकता है. जिस तरह मंकी ने पकड़ा है, इसी तरह का कोई मंकी इंग्लैंड की साख को खराब कर सकता है, कोई थ्रेट हो सकता है. मे बी दैट इज पॉसिबल. 16 point, layer 1. Gulliver recovers several of the king's hairs. ग्लेवर ने अपनी शेविंग क्रीम उठाई और फिर किंग के बालों को शेव किया, क्लियर किया, साफ किया, नीट किया और वो खुद दाढ़ी के अंदर चढ़ गया और बादशाह के सर के ऊपर चढ़ गया और बादशाह के बालों के साथ लटक गया और उसने अपने आप को कॉम्ब बना लिया. दोनों लेग्स खोल लिए, अपने हाथों के पंजे खोल लिए और बालों को सुलझाने लगा. बादशाह भी बड़ा मज़े कर रहा था, बैठा आराम से एंटरटेन होता रहा. फिर ग्लेवर ने क्वीन के बालों से, उसके मोटे मोटे बाल थे जैसे रस्से होते हैं, उनसे एक चेयर बनाई. लेकिन फिर ग्लेवर ने कहा कि नो, आई कांट सिट इन दिस चेयर बिकॉज इट इज़ समथिंग इंसल्टिंग टू द क्वीन. क्वीन के बालों के ऊपर मैं बैठा हूँ. फिर उसने ग्लेवर ने ग्लैमडा लिकलिच के लिए उसने एक छोटा सा पर्स भी बनाया. तो दिस ऑल आर इन लेयर 2. दिस ऑल आर एलेग्रीज. ये सारी एलेग्रीज है मजे मजे की. लेयर 1 17 पॉइंट. ब्रॉबडिंग नेक के अंदर एक परफॉर्मेंस थी, वहाँ पर एक ड्रामा था, तो उसके अंदर ग्लेवर ने हिस्सा लिया. लेकिन वहाँ पर म्यूज़िक इतनी लाउड थी, इतनी ज़्यादा थी कि ग्लेवर के कान बजने लगे, फटने लगे. ग्लेवर ने कहा जी मेरी बस है, मेरे लिए म्यूज़िक न चलाना. उन्होंने कहा जी ग्लेवर साहब आप तशरीफ़ ले जाएं. ग्लेवर को बॉक्स में बंद किया गया, जो उसका ट्रैवलिंग बॉक्स था, एक बनाया गया था ट्रैवलिंग बॉक्स. ग्लेवर को उसी ट्रैवलिंग बॉक्स में रख कर ही ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह. तो उसको ले जाया गया दूर कहीं और फिर कमरे में रख कर कमरे सारे बंद कर दिए गए, दरवाजे विंडोज सब कुछ बंद कर दी गई ताकि आवाज़ ग्लेवर के कानों तक ना पहुंच सके. तो इस इवेंट के अंदर एलेग्री मौजूद है, स्टायर मौजूद है. स्टायर किस पर? स्टायर ऑन द लाउड म्यूज़िक. 18th सेंचुरी के अंदर जो लाउड म्यूज़िक का शौक़ पैदा हुआ था, लोग जो लाउडली सिंगिंग कर रहे थे, म्यूज़िकल न्यू न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे थे, तो राइटर ने कहा है कि दीज आर अनबेयरेबल. Now next 18 point. ग्लेवर अक्सर किंग से बातें करने चला जाता था. एक बार किंग ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप डिटेल डिस्क्रिप्शन दें अपने इंग्लैंड के गवर्नमेंट की. ग्लेवर ने फिर सारी बातें बताई. किंग ने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को चैलेंज किया, गवर्नमेंट की बहुत सारी
گورنمنٹ کی بہت ساری پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز کیا، اور پھر اس نے کہا کہ انگلینڈ کا خاص طور پر جو پاسٹ ہے، انگلینڈ کا فاسٹ، دیٹ از اے بروٹل فاسٹ، دیٹ از اے بروٹ فاسٹ، دیٹ از ناٹ گڈ ون. اور آخر میں کنگ یہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ انگلش پیپل بروبڈنگنیگین سے لو ہیں، چھوٹے درجے کے ہیں. اور اس نے انگلینڈ کے لوگوں کو کہا ہے، کنگ آف بروبڈنگنیگ نے انگلینڈ کے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، کنگ نے اپنا کنکلوژن دیا ہے اور انگلینڈ کے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، دا موسٹ pernicious race of little audacious vermin that nature ever suffered to crawl upon the surface of the earth. The most pernicious race, سب سے نقصان دہ نسل، سب سے زیادہ نقصان کرنے والی نسل ہے یہ گلیور کی نسل. اور یہ چھوٹے چھوٹے لٹل آڈیس، نفرت انگیز چھوٹے چھوٹے یہ کیڑے، اور فطرت نے ان کو پیدا کر کے اپنے آپ کو سفر کیا ہے. فطرت نے اس زمین کے چہرے پر جب سے ان کو کرال کرایا ہے، جب سے ان کو چلنے پھرنے کا موقع دیا ہے، رینگنے کا موقع دیا ہے ان کیڑوں کو اس روئے زمین کے اوپر نیچر نے، تب سے نیچر دکھی ہے. اور یہ انسان، یہ گلیور والا انسان، گلیور کی فیملی، گلیور کے لوگ، گلیور کی ریس، انگلینڈ کے لوگ، دے آر دا پرنیشیس ریس، انتہائی نقصان دہ نسل ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے نفرت انگیز کیڑے ہیں، اور جب سے نیچر نے ان کو اس زمین کے چہرے پر چلنے کا موقع دیا ہے، تب سے نیچر دکھی ہے. bitter style, and that is misanthropy. یہ انسانوں سے نفرت کرنے کی پیک ہے. لیئر 2 میں دیکھیں، انگلش پیپل کے پاسٹ سے نفرت، انگلش پیپل کی پریچز سے نفرت، انگلش پیپل کے پولیٹکس سے نفرت واضح ہے ان لائنز میں. دا موسٹ پرنیشیس ریس. پوائنٹ. لیئر 1، گلیور کنگ کو سجیسٹ کرتا ہے، بروبڈنگنیگ کے کنگ کو سجیسٹ کرتا ہے that he should enlarge the range of his empire، کہ وہ اپنے پوری حکومت کی رینج کو بڑھائے، ساتھ والے کنٹریز پر قبضے کرے، زمین ہتھیائے ان کی، اور بڑی کنگڈم بنائے، اور اس کے لیے ڈیڈلی ویپن تیار کرے، اور اپنے ڈیڈلی ویپنز کے ذریعے، کلیشن کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، بلاسٹس کے ذریعے وہ ساتھ والے کنٹریز کو تھریٹ کرے اور اپنی پاور کو منوائے کہ ہی از پاورفل، وہ پاور انجوائے کرے. وہ ایک بڑی کنگڈم ہوگی، بڑی کنگڈم کا ایک وہ کنگ ہوگا تو بڑی پاور ہوگی، بڑی دھومیں ہوں گی آپ کی جناب. گلیور نے اسے یہ بھی تجویز دی، جناب والا آپ حکم کریں، میں آپ کو فارمولہ دیتا ہوں گن پاؤڈر کا، جو دھماکے سے پھٹنے والا مواد ہے، جو ہزاروں لوگوں کی ایک ہی دھماکے میں جان لے لیتا ہے، میں آپ کو وہ فارمولہ دیتا ہوں. کنگ از اسٹرک ود ہارر، کنگ خوف زدہ ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور ریجیکٹ کر دیتا ہے نفرت کے ساتھ اس آئیڈیا کو، اور گلیور کو کہتا ہے اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو، اگر تمہارے ہی if you value your life you should never mention gun powder again، دوبارہ میرے سامنے گن پاؤڈر کا نام بھی نہ لینا، جنگ کا نام بھی نہ لینا، ڈسٹرکشن کا نام بھی نہ لینا.
دوسرے انسانوں کو، زندہ چیزوں کو جلانے کا، ان کو مار دینے کا نام بھی نہ لینا، طاقتور بننے کا نام بھی نہ لینا۔ گلیور کو یقین نہیں آیا کہ وہ بادشاہ کو اتنا اچھا ایک موقع دے رہا تھا، اور بادشاہ کو چاہیے تھا کہ اس اپرچونٹی کو، اس ایمنس اپرچونٹی کو فوراً ہی ایکسیپٹ کر لیتا، لیکن کنگ نے ریجیکٹ کر دیا۔ The king satirizes him by saying that English people are too ugly in their brain. English people بدصورت ترین ہے اپنے ذہن کے اندر، یہ گن پاؤڈر بنانے کا، انسان کی تباہی کا سامان کرتے ہیں۔ لیئر 2 سٹائر موجود ہے، مسنتھراپ موجود ہے، نفرت موجود ہے، انسان کے ایٹیٹیوڈ سے نفرت موجود ہے۔ مین از دا اگلیسٹ کریچر ہو تھنکس نیرو، انسان بدصورت ترین کریچر ہے جو ہمیشہ چھوٹا سوچتی ہے، نیرو سوچتی ہے، سٹوپڈ ہے، سٹوپڈ سوچتی ہے، سٹوپیڈیٹی ہے ان کے اندر، سیلفشنس ہے ان کے اندر، ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹس ہیں انسان کے اندر۔ اٹ از اے بٹر اسٹائر آن انگلینڈ ایز اے کالونیل پاور، کہ انگلینڈ جو کالونیل پاور بن رہا تھا، جو ساتھ ساتھ کے ملکوں پر قبضے کر کے ان کو اپنی کالونی بنا رہا تھا، ہم بھی اسی کا وکٹم تھے۔ جو ایسا کر رہا تھا انگلینڈ اپنی پاور بڑھانے کے لیے، وہ دھماکہ خیز مواد بنا رہا تھا، وہ جنگ کا سامان کر رہا تھا۔ حیف ہے، دکھ ہے انسان کی سوچ پر کہ انسان دوسروں کا خون پی کر پلتا بڑھتا ہے۔ کتنی ضرورت ہے انسان کی، اور 21ویں صدی میں بیٹھ کر بھی آج بھی انسان نارمل نہیں ہو سکتا، آج بھی اس کے اندر وہی لالچ ہے، وہی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ حیف ہے انسان پر، ایسا ہوتا ہے انسان ایسا ہوتا ہے۔ میں ایک بار مارک ٹوین کو پڑھا تھا، مارک ٹوین، TWIN، مارک ٹوین 20ویں صدی کا رائٹر ہے۔ کہتا ہے ڈارون نے ایک تھیری دی تھی، اس نے کہا تھا جتنے بھی جاندار ہیں، اونٹ، گھوڑا، بکری، بلی، مگرمچھ، انسان، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ سارے کے سارے ایک جراثیم سے پیدا ہوئے ہیں، ایک جراثومے سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا باپ ایک ہی ہے، اسی کی یہ ڈویژنز ہیں، تقسیم ہے۔ یہ ڈارون کی 18-19 سنچری کی تھیری ہے، ڈاروینین تھیری کہتے ہیں۔ ڈاروینین تھیری کیا تھی؟ کہ انسان کے آباء و اجداد ایک ہی جراثومہ ہے، ایک ہی جاندار ہے، اور انسان اسی سے ایکسٹریکٹ ہوا ہے۔ وہ جاندار کہاں سے آیا تھا، اس کی پیچھے پھر ہسٹری ہے۔ زمین بن گئی، آسمان بن گیا، بادل بن گئے، ایکسیڈنٹلی یا انٹینشلی۔ بادلوں میں انرجی تھی، ہوا میں انرجی تھی۔ میں سوچتا ہوں وہ لائٹننگ تھی، بجلی تھی، بجلی کی انرجی تھی جو آسمان پر کڑک رہی تھی۔ سمندر کے اندر ارتاش تھا، تو ظاہری بات ہے یہ ساری انرجی موجود ہے، تو انرجی کے کوئی 2 4 5 پیکٹ بن جانا کروڑوں سال کے بعد یہ کوئی اچھمبا نظر نہیں آتا۔ پھر اگر ایسا ہو گیا، ایک جراثیم بن گیا، وہ جراثیم اپنے جیسے اور جراثیم پیدا کر رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آرگنزم، کہتے ہیں اس جراثیم کو آرگنزم۔ تو وہ آرگنزم جب سیل سمندر پر چڑھ آیا، باہر رہنا شروع کیا، جو صحرا میں چلا گیا وہ اونٹ بن گیا، جو جنگل میں نکل گیا خون خوار ہو گیا شیر بن گیا، جس کو اونچا درختوں کے پتے کھانے پڑے، نیچے گھاس نہیں مہیا تھا جس کو، وہ زرافہ بن گیا، اور اسی طرح جس کو بہت زیادہ کھانے پینے کے لیے سوچنا پڑا وہ انسان بن گیا۔ یہ ڈارون کی تھیری تھی۔ ڈارون کی تھیری کا مطلب کیا ہے؟ ڈارون کہتا ہے تمام انسان اور باقی تمام سانپ، کتے، بلے، جانور سارے کے سارے ایک ہی جراثومے کی پیداوار ہیں، ان کا باپ ایک ہی جراثیم ہے، ایک ہی آرگنزم ہے۔ یہ ڈارون کہتا ہے۔ مارک ٹوین کہتا ہے میں ڈارون کی اس تھیری کو نہیں مانتا، کہتا ہے میں نے تجربہ کیا ہے جناب۔ کیسے؟ مارک ٹوین کیا کہتا ہے؟ میں کس کو نہیں مانتا؟ ڈارون کی تھیری کو نہیں مانتا کہ تمام انسان اور تمام جانور، جاندار یہ سارے ایک جراثیمے سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا۔ کیوں؟
کہ میں نے تجربہ کیا ہے. کیا تجربہ کیا جناب؟ کہتے ہیں جی میں نے ایک بار ایسا کیا, میں نے ایک کتاب پڑھی, اس کے اندر میں نے ایک کنگ کی سٹوری پڑھی. ایک کنگ ایک جگہ پر مدعو تھا, جب وہ وہاں پر دعوت پر آیا تو کنگ کے لیے 7 بہترین بھینسیں ذبح کیے گئے, اور پھر کنگ نے ایک بھینسے کا تھوڑا سا گوشت کھایا, باقی سارے بھینسیں انہوں نے پھینک دیے جنگل کے اندر گلنے سڑنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, آپ نے یہ واقعہ پڑھ لیا, کہہ رہے ہسٹری میں یہ واقعہ ہوا ہے جی. میں جی ٹھیک ہے, مارک ٹوین سب مانتے ہیں ہوا ہوگا. اب اگلی بات کریں, آپ نے کیا تجربہ کیا؟ کہہ رہے جی میں نے ایک جیل کے اندر میں نے ایک بڑے سارے سانپ کو ڈال دیا, اژدھا کو. میں نے اس کے اندر 7 بھینسیں چھوڑ دیے. اژدھا اٹھا, اس نے ایک بھینسے کو لپیٹا دیا, اسے نیچے گرایا, مارا, کھایا, اور پھر کونے میں جا کر آرام سے سو گیا. باقی 6 بھینسوں کو اس نے کچھ بھی نہیں کہا. مجھے پتا چل گیا کہ ڈارون جھوٹا ہے, حرامزادہ. کیسے؟ اس لیے کہ اژدھے کی نیچر میں اور انسان کی نیچر میں فرق آ گیا ہے. اگر ایک ہی جرثوم میں سے نکلے تو دونوں کے نیچر سیم ہوتی. انسان 7 مارتا ہے اور تھوڑا کھاتا ہے, اژدھا اتنا مارتا ہے جتنا وہ کھاتا ہے. تو دونوں کی نیچر میں فرق ہے, تو ڈارون غلط ثابت ہوا. مارک ٹوین نے ڈارون کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ بات نہیں بتائی. یہ بات سمجھنے والوں کے لیے ہے. جو سمجھ رہے ہیں وہ اپنے اوپر انگلی بھی دیکھ رہے ہیں, جو ناسمجھ ہیں وہ میرے اوپر انگلی بھی کھڑی کر رہے ہیں. انسان اتنا سٹوپڈ, اتنا نیرو, اتنا سیلفش, اتنا ڈسٹرکٹیو, اژدھے سے بھی زیادہ ظالم, زیادہ بروٹ, زیادہ خونخوار. اژدھا سب سے خونخوار سمجھا جاتا ہے, اس سے بھی زیادہ خونخوار انسان. مارک ٹوین کہتا ہے کہ میں نے ایک بلی اور ایک پجن کو آپس میں دوست بنا دیا. پھر میں ایک چوہا لے آیا, میں نے ماؤس کو بھی ان کا دوست بنا دیا. ایک ہی پنجرے, تینوں ایک ہی پنجرے میں رہنے لگے. پھر میں ایک ڈاگ بھی لے آیا, ڈاگ کو بھی اسی پنجرے میں رکھ دیا, اور سارے وہ اکٹھے ہنسی خوشی رہنے لگے, کھا پی رہے تھے, کھیل رہے تھے. میں نے اپنے تخیل کے اندر, میں نے اپنے خیال کے اندر, میں نے ایک پنجرا لیا بڑا سارا, اس کے اندر میں نے ایک چائنیز ڈال دیا. پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایک فرینچ ڈال دیا. ابھی 2 لوگ ڈالے تھے کہ اگلے دن میں جا کر دیکھتا ہوں دونوں خون ہیں, اور ان میں سے ایک مرا پڑا ہے. خون خوار بلی, خون خوار کتا وہ جانتے ہیں, خون خوار چوہا وہ جانتے ہیں کہ اکٹھے رہنا بھی رہا جا سکتا ہے اکٹھے. اور انسان کو اتنا سلیقہ نہیں ہے. وہ مذہب کے نام پر, وہ کلچر کے نام پر, وہ ٹریڈیشن کے نام پر لڑتا ہے. اور یہاں بروب ڈنگ نیک کا کنگ اسی بات پر دھاڑ رہا ہے اور کہتا ہے دا موسٹ پرنیشیس ریس. وہ کہتا ہے جو اپنے کنگڈم کو انلارج کرنے کے لیے لڑتی ہے, جو گن پاؤڈر بناتی ہے ہزاروں لوگوں کو مارنے کے لیے. why there is need of war. کیوں ہونی چاہیے آخر جنگ؟ کیوں؟ چائنا کا ایک آدمی مرے گا تو وہ شہید ہوگا, اس کے گھر میں ویسا ماتم ہوگا, اس کے بیوی بچے ویسے روئیں گے جس طرح کہ ایک انڈین کے گھر کے اندر لاش جائے گی اور شہید ہوگا اس کے بیوی بچے جس طرح روتے ہیں. اور جن چیزوں کے اوپر لڑائی آج کی جاتی ہے, آج اتنا تیز دور ہے, 20 سال کے بعد وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ لڑائی ٹھیک نہیں تھی. کل ایک ملک کے ساتھ آپ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, مر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں,
اگلے 20 سال کے بعد اسی ملک کے ساتھ ہاتھ بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں امن کی آشا، امن کی آشا، امن کی آشا. تو مارک ٹوین نے بھی کہا تھا کہ مین از دا بروٹل کریچر آف یونیورس. اینڈ ناؤ دا کنگ آف بروب ڈنگ ڈینگ از آلسو سیئنگ دا سیم تھنگ. اینڈ دا کنگ از ناٹ سیئنگ دا سیم تھنگ. Actually, Swift is roaring over this situation. Now, there's a last point, 20th point, 20th event. Closing event is that Gulliver has been in Brobdingnag for 2 years. 2 سال تک یہاں رہا. اب اس نے فیل کیا کہ اسے یہاں سے اب چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر وہ محسوس کرتا تھا کہ اسے ایک پالتو چھوٹے سے کھلونے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن رائل فیملی پھر بھی گلیور کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرنا چاہتی تھی. پھر ایک دن پوری فیملی سمندر کے کنارے پر گئی پکنک منانے کے لیے. وہاں پر ایک بڑا جینٹ ایگل آیا، بڑا سارا ایگل آیا، جس کے 40 فیٹ کے لمبے جس کے پر تھے. وہ آیا، اس نے گلیور کا باکس اٹھایا، اپنے چونچ میں ڈالا اور اڑ گیا. گلیور بھی اسی باکس کے اندر تھا اور وہ اڑتا رہا، بہت دیر سمندر کے اوپر اڑتا رہا. ایگل اڑتا رہا اور وہ اس باکس کے ساتھ کوشش کرتا رہا کہ اس کو کھائے، لیکن ریئلائز کیا کہ یہ باکس کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. تو ایگل نے کہا سمجھداری یہی ہے کہ اس عذاب کو اب نیچے ہی گرا دوں. تو اس باکس کو اس نے نیچے گرا دیا. سمندر میں وہ باکس گرا اور باکس سمندر میں کئی دن تک تیرتا رہا. گلیور اس کے اندر رہا اور پھر ایک شپ وہاں سے گزر رہا تھا جو کہ گلیور کے سائز کے لوگوں کا شپ تھا، عام انسانوں کا، انگلینڈ والوں کا تھا. انہوں نے باکس کو چیز کیا، باکس کو اندر رکھا، باکس کو کھولا تو اندر سے گلیور میاں نکل آئے. تو وہ بڑے حیران ہوئے، امیوزڈ ہوئے، اور گلیور وہاں سے پھر انگلینڈ پہنچ گیا. انگلینڈ میں آ کر اس نے اپنے سب کو یہ سارا ٹریولوگ بتایا، یہ سارا سفر بتایا اپنا. اور پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد گلیور اپنے آپ کو ہائی ہیٹڈ محسوس کرتا ہے، قداور محسوس کرتا ہے اور تمام انسانوں سے چھوٹے نظر آتے ہیں. وہ جو پولیٹیشنز ہیں، وہ جو اسکالرز ہیں، وہ جو ہسٹورینز ہیں، وہ جو کنگ ہے، وہ جو کوئین ہے، وہ جو عام لوگ ہیں اور وہ جو مذہبی لوگ ہیں، وہ جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں، سارے کے سارے چھوٹے قد کے بونے نظر آنے لگے. So nice of you. Thank you for participation. ہمارا فون نمبر ہے 03334655 اور میں آپ کا ہوسٹ تھا لیکچرار M.K. بھٹا. ٹویٹر، فیس بک، اسکائپ پر ہمارا ایڈریس ہے لیکچرار M.K. بھٹا. ہماری اکیڈمی کا ایڈریس ہے 7 جنا بلاک، اوان ٹاؤن، نیئر رضوان مسجد، ملتان روڈ، لاہور. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye bye.